السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ایک سسپنس سے بھرپور حیرت انگیز کہانی، اکلوتی شہادت۔ جس وقت ٹیموتھی واٹکن انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے دوست مارکو کے پاس آیا تو مارکو اس کا فق چہرہ اور گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر دل میں جوش مسرت سے اچھل پڑا، مگر اس نے اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ اس کی بجائے وہ بظاہر بڑی محبت کے ساتھ ٹیموتھی کو اپنے فلیٹ کے اندر لے کر گیا۔ اس وقت نصف رات گزر چکی تھی، موسم انتہائی سرد تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی جس نے خنکی میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ مارکو کے انداز سے بڑی اپنائیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست خیال کیے جاتے تھے، اور یہ ٹیموتھی کا سرمایہ ہی تھا جس نے مارکو کے بزنس کو اس وقت جبکہ وہ مالی اعتبار سے تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، مکمل طور پر دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اور ایک سچے دوست اور ایماندار آدمی کی طرح ٹیموتھی مصیبت کے وقت سیدھا اپنے دوست کے پاس آیا تھا، اگرچہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ممکن ہے کہ مارکو اس سلسلے میں بدگمان ہو اور ناراض ہو کہ مس شیرون رینڈل نے جس کے ساتھ مارکو شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، مارکو کو مسترد کرتے ہوئے ٹیموتھی کی رفاقت کو قبول کر لی تھی۔ اور جس وقت مارکو نے دستک کے جواب میں دروازہ کھولتے ہوئے اپنے سامنے اس شخص کو کھڑے دیکھا جس سے وہ دل میں نفرت کرتا تھا، تو پہلی ہی نظر میں اس نے بھانپ لیا کہ ٹیموتھی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ نہ صرف پانی سے شرابور ہو رہا تھا بلکہ اس کا لباس جگہ جگہ سے کیچڑ آلود بھی تھا۔ اس کا چہرہ اپنی تمام تازگی کو کھو چکا تھا، اور آنکھوں کے تاثرات سے اس کے دلی اضطراب کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ مارکو جانتا تھا کہ آج شام ٹیموتھی مس شیرون کے یہاں کھانا کھانے پر مدعو تھا، اور یہ سوچ کر کہ ٹیموتھی اس حسین لڑکی کے ساتھ جسے وہ کبھی بلا شرکت غیر اپنی محبوبہ تسلیم کرتا تھا، اس کی جھیل کے کنارے واقع کاٹیج کی تنہائی میں اس کی صحبت کا لطف اٹھا رہا ہوگا۔ مارکو شام کا بیشتر حصہ جیسے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزار چکا تھا، پھر بھی وہ ٹیموتھی کو اپنے فلیٹ کے اندر کمرہ نشست میں لے کر گیا اور اسے کوچ پر بٹھا دیا۔ میرے ذہن میں اس وقت تمہارے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا، ٹیموتھی نے معذرت خواہانہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں کسی نہ کسی کو اس بارے میں بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر تمہیں میری آمد کی وجہ سے کوئی زحمت ہو رہی ہو۔ اس نے کوچ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیکار باتیں مت کرو، مارکو نے اسے دوبارہ کوچ پر بٹھا دیا۔ وہ اس وقت ٹیموتھی کی پریشانی کا راز جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اگر اس کے لیے اسے اپنے دروازے مقفل کر کے ٹیموتھی کو زبردستی روکنا پڑتا تو شاید وہ اس سے بھی گریز نہ کرتا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا، آرام سے بیٹھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو، وہ بولا۔ لیکن ٹیموتھی اتنا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا کہ اسے اپنی حالت پر قابو پانے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے مارکو نے الماری سے شراب کی بوتل نکالی اور ایک پورا گلاس بھر کر ٹیموتھی کے ہاتھ میں دے دیا، جسے اسے بڑی بےتابی کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے خالی ہی کر دیا۔ تیز وسکی نے اس کی گرتی ہوئی حالت بحال کرنے میں بڑی مدد کی۔ چہرے کا پھیکا پن کچھ دور ہوا، اڑا ہوا رنگ واپس آنے لگا۔ مارکو، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا؟ مارکو اس مرتبہ سچ مچ اچھل پڑا۔ وہ کوئی اجنبی تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ وہ وہاں موجود ہے، یہاں تک کہ کار اس سے ٹکرا گئی، ٹیموتھی نے بتایا۔ جہاں تک مارکو کا تعلق تھا، شام سے اب تک کی کوفت و بیداری ٹیموتھی کا ایک ہی جملہ سن کر غائب ہو گئی تھی، مگر بظاہر اس نے اپنا چہرہ انتہائی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ کوچ پر ٹیموتھی کے برابر ہی بیٹھ گیا اور بڑے ہمدردانہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے بالکل شروع سے تمام واقعہ سناؤ۔ میں تمہیں اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، ٹیموتھی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر وہی حماقت کی باتیں کرنے لگے، مارکو نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ ٹیموتھی اتنا پریشان تھا کہ مارکو کے منہ سے یہ ہمدردانہ بات سن کر اس کی آنکھیں آبگو ہو گئی۔ مس شیرون اور میں، ہم نے کھانے سے پہلے تھوڑی سی کاکٹیل پی تھی اور کھانے کے بعد بھی 2-3 گلاس شیمپین کے پیے تھے۔ میں وہاں سے بڑے خوشگوار موڈ میں رخصت ہوا تھا، اگرچہ شراب کا نشہ کچھ زیادہ تیز تھا، لیکن میں بہرحال بہکا ہوا نہیں تھا۔ نیم مدہوش اور نیم مدہوشی کی کیفیت سمجھ لو، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں ایک زندگی کا خون ہو جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گویا تم اس شیرون کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے؟ مارکو نے پوچھا۔ ہاں،
میں کار چلاتے ہوئے بھی اسی کا تصور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ہماری شام کتنی پر لطف گزری تھی۔ اچانک میں نے اپنے سامنے چوراہے پر ایک ٹرک کو رکتے دیکھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے وہاں کسی ایسے آدمی کو اتارا تھا جسے اس نے کہیں راستے میں لفٹ دی ہوگی۔ وہ کہیں آگے جا رہا تھا اور یہ چوراہا شہر سے قریب ترین تھا، اس لیے اس آدمی کو وہاں اتار دیا گیا اور وہ شخص آگے چل پڑا، لیکن میں اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکا جب تک چوراہے پر نہیں پہنچ گیا۔ وہ اچانک میری کار کے سامنے آ گیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے لفٹ مانگنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کار کو بریک لگایا، اس سے پہلے کہ مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کتنی تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا ہوں۔ بریک لگاتے ہی کار الٹنے لگی۔ میں نے اسے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل دوسری جانب گھما دیا اور کار تیزی کے ساتھ اس آدمی سے ٹکرا گئی۔ میں نے ایک دھماکہ سے محسوس کیا، کار کو ایک جھٹکا لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کار اس شخص کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ آخر کچھ آگے جا کر میں کار کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں کار سے اترا، مگر وہ شخص کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کم از کم مجھے اس بارش میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس دھماکے اور جھٹکے کا خیال آتے ہی میں بری طرح کانپنے لگا۔ میں نے اپنی کار کے خانے سے ٹارچ نکالی اور سڑک پر اس جگہ پہنچا جہاں کار نے اس آدمی کی ٹکر ماری تھی۔ اور اسے دیکھ لیا؟ مارکو نے کہا۔ ہاں، ٹیموتھی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب ایک جھاڑی میں الجھا ہوا پڑا تھا۔ اس کا سر خون میں نہایا ہوا تھا اور وہ یوں بے حس و حرکت پڑا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور وہ مر چکا ہوگا۔ ٹیموتھی کہہ رہا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے جا کر اسے دیکھا تھا؟ مارکو نے پوچھا۔ نہیں، ٹیموتھی نے آہستہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اتنا بہت سا خون دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے اس کے بعد کیا کیا، کس طرح کار تک آیا اور کیسے تمہارے گھر تک پہنچا، لیکن اس کے سر پر اتنی شدید چوٹ آئی تھی کہ اس کا زندہ بچنا محال تھا۔ کیا تم وہاں اپنا کوئی سراغ چھوڑ آئے ہو؟ مارکو نے پوچھا۔ کوئی ایسی چیز یا ایسا نشان جس سے تمہیں اس حادثے سے منسلک کیا جا سکے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، ٹیموتھی نے کہا۔ اس صورت میں ہمیں وہاں جا کر چیک کرنا ہوگا، مارکو بولا۔ مارکو، میں تمہیں اس معاملے میں گھسیٹنا نہیں چاہتا، ٹیموتھی نے کہا۔ ارے چھوڑو بھی، مارکو نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تاکہ ٹیموتھی اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک نہ دیکھ سکے۔ آخر ہم ایک دوسرے کے دوست ہی نہیں، بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور ایک دوست ہی دوست کے کام آ سکتا ہے۔ ٹیموتھی آہستہ سے آہستہ کود سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتے ہو مارکو، مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا رہا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے دل ہی دل میں تم مجھ سے شدید نفرت کرتے ہو، کیونکہ میں نے بہرحال تمہاری گرل فرینڈ کو تم سے دور کر دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے تم نے میرے بارے میں ایسا خیال کیا، مارکو نے بڑے فیاضانہ لہجے میں کہا۔ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اتنا ذلیل آدمی نہیں کہ اس کے لیے اپنے دوست کے خلاف دل میں کوئی بغض و عناد رکھوں، مارکو بولا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ٹیموتھی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہائی وے تاریک اور سنسان نظر آ رہی تھی۔ ٹیموتھی نے ایک چوراہے کے قریب اپنی کار روک لی۔ ایکسیڈنٹ اس جگہ پیش آیا تھا، اس نے سامنے سڑک پر اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ میں دوسری جانب سے شہر جانے کے لیے چوراہا کراس کر کے اس سڑک پر آ رہا تھا، ٹیموتھی بولا۔ مارکو برساتی پہنے ہوئے کار سے اترا، اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ دبی ہوئی تھی۔ اپنی کار کی پارکنگ لائٹس جلتی رہنے دینا، اس نے ٹیموتھی سے کہا، اور اگر کسی کار کو آتے دیکھو تو جلدی سے نیچے اتر کر کار کا ہوڈ کھول کر انجن دیکھنے لگنا، اس طرح جیسے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، مارکو نے کہا۔ مارکو، ٹیموتھی نے کہنا چاہا۔ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، مارکو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا ہی ہے تو تم بعد میں میرا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ مارکو ٹارچ روشن کر کے آگے چل دیا۔ اس مقام پر ہائی وے کے دونوں جانب کھلا ہوا میدان دور تک ایک ڈھلان کی صورت میں چلا گیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے دونوں جانب ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور ہر قدم کے ساتھ اس کا جوش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا بہترین اور سنہری موقع تھا۔ اس کا ایک ہی اقدام اس کے بزنس اور اس کی محبوبہ دونوں کو واپس اس کے قبضے میں لا سکتا تھا۔ دوستی کا مصنوعی فرض ادا کرنے کے بعد، اس سے پہلے کہ ٹیموتھی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں کوئی منصوبہ بنائے، اسے پولیس میں رپورٹ کرنا تھی۔ آخر وہ ایک پابند قانون شہری تھا۔ دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اپنے ضمیر پر ایک جرم کو چھپانے کا بوجھ کیسے لے سکتا تھا؟ ایک امن پسند شہری کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ وہ پولیس کو اس ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ اگر ٹیموتھی نے اپنے اوسان باہر رکھے ہوتے تو قطعی ممکن تھا کہ وہ اس ایکسیڈنٹ کی پاداش سے بچ نکلتا، لیکن اب یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن جلد ہی مسرت کے اس جوش کی جگہ جھلاہٹ نے لینا شروع کر دی۔
مارکو دونوں جانب بڑی احتیاط سے دیکھتا ہوا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے وہ آدمی کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ آخر وہ کمبخت کہاں چلا گیا؟ وہ مردہ آدمی جو مارکو کو وہ سب کچھ واپس دے سکتا تھا، جو ٹیموتھی نے اس سے چھین لیا تھا۔ مارکو نے ایک گھنی جھاڑی پر روشنی ڈالی اور رک کر غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ کچھ آگے بڑھا۔ ٹارچ کی روشنی اب بھی جھاڑی کا احاطہ کیے ہوئے تھی، اور مارکو نے منہ ہی منہ میں ٹیموتھی کو شاید اس شخص کو کتنی ہی گالیاں دے ڈالی۔ یہ قطعی ظاہر تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ آدمی اس جگہ گرا تھا۔ نہ صرف جھاڑی کی شاخیں تازہ ٹوٹی ہوئی تھیں، بلکہ زمین پر بھی ایسے نشانات تھے جیسے کوئی آدمی وہاں پر لیٹا رہا ہو۔ ساتھ ہی ایسے نشانات بھی تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز دور تک گھسٹتی چلی گئی ہے، ایک ایسے بڑھتے ہوئے احساس کے ساتھ کہ جیسے اس کے ساتھ زبردست فریب سے کام لیا گیا ہو۔ مارکو بآسانی نشانات کی مدد سے اندازہ کر سکتا تھا کہ کس جگہ وہ آدمی سنبھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ جھاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک خون آلود رومال بھی نظر آ رہا تھا۔ غالباً اس جگہ اس شخص نے رومال کی مدد سے اپنے زخموں سے خون صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ مارکو ڈھلان پر آگے بڑھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید چند قدم چل کر وہ شخص دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہو۔ اس کی بے چین بے-تاب نظریں کسی لاش کو دیکھنے کی خواہش مند تھیں، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ لاش کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ شخص اتنا زخمی نہیں ہوا تھا جتنا ٹیموتھی خیال کر رہا تھا۔ عارضی بے ہوشی کے بعد جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اس کے اندر اتنی قوت تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں سے جہاں چاہے وہاں جا بھی سکے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ادھر سے گزرتی ہوئی کسی دوسری کار نے اسے زخمی دیکھ کر لفٹ دے دی ہو اور ہسپتال میں پہنچا دیا ہو۔ مارکو، ٹیموتھی نے پکارا۔ مارکو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ٹیموتھی کار کے قریب کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ مارکو، اس نے پھر آواز دی، کیا بات ہے، تم کہاں ہو؟ اور اس کی آواز کو سن کر مارکو نفرت کی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آج رات سے پہلے اسے اس بات کا یقینی طور پر اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ٹیموتھی سے کس قدر نفرت کرتا ہے، اور تب اچانک ہی مارکو کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ ٹیموتھی کار کے پاس سڑک پر کھڑا تھا کہ اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس شخص کو اس نے ٹکر ماری تھی وہ اب یہاں سے جا چکا ہے۔ کیا حماقت کر رہے ہو ٹیموتھی؟ اس نے بلند آواز سے جواب دیا۔ کار میں بیٹھو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ادھر سے گزرنے والی کوئی کار تمہیں اس طرح وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے؟ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ ٹیموتھی جلدی سے کار کے کھلے دروازے سے اندر گھس کر اسٹیئرنگ وہیل سنبھال کر بیٹھ گیا۔ مارکو ایسے ایسے چلتے ہوئے کار تک آیا اور ٹیموتھی کے پاس بیٹھ گیا۔ جلدی سے یہاں سے نکل چلو، اس نے کہا۔ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ ٹیموتھی نے پوچھا۔ خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لو، مجھے گئے ہوئے زیادہ دیر ہرگز نہیں ہوئی، صرف تمہیں اپنے اضطراب میں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ مجھے اس شخص کو تلاشی ہی نہیں، کچھ اور بھی کرنا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کے جھاڑی کی آڑ میں چھپا دیا ہے، مارکو نے کہا۔ تب وہ ٹیموتھی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، وہ مر چکا ہے، مارکو بولا۔ ٹیموتھی کے منہ سے ایک کراہ سی نکل گئی۔ مجھے افسوس ہے ٹیموتھی۔ مارکو نے اپنے لہجے کو ممکن حد تک ہمدردانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں قاتل ہوں مارکو، میں نے ایک شخص کی جان لے لی، ٹیموتھی کہہ رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا، مارکو بولا۔ نہیں، میں قاتل ہوں، ٹیموتھی نے بے اختیار اپنی بند مٹھیاں اسٹیئرنگ پر دے ماری۔ میں قاتل ہوں، اور یہ حقیقت اب کسی طرح بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ٹیموتھی کہہ رہا تھا۔ ارے یہ کیا دیوانگی ہے، اوسان بحال رکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں بھی بہت کچھ سوچنا ہے، مارکو بولا۔ صرف ایک سیکنڈ نے تقدیر کا پانسا پلٹ دیا، ٹیموتھی اسی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ پہلے میں ایک شریف و معزز شہری تھا، ایک کاروبار میں تمہارا حصے دار اور ایک حسین لڑکی کا دوست، لیکن دوسرے ہی لمحہ قسمت نے پلٹا کھایا، اور اب میں ایک قاتل ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ان گزرے ہوئے لمحات کو واپس نہیں لا سکتی، ٹیموتھی کہہ رہا تھا۔ یہ درست ہے، مارکو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ مارکو میرے دوست، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ بہرحال میں پولیس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ٹیموتھی نے کہا۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پولیس میں رپورٹ کرو گے تو یہ سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ جس وقت تم سے ایکسیڈنٹ ہوا تم اس وقت نشے میں بھی تھے، اور یہ بات تمہاری جرم کو بہت زیادہ سنگین بنا دے گی، مارکو بولا۔ ٹیموتھی سر سے پیر تک کام گیا، اور عالم بے بسی میں اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرا دیا۔ لیکن خوش ہو جاؤ دوست، مارکو اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے بولا۔ ایک طریقہ ہے جس سے تم اب بھی بچ سکتے ہو۔
सच कह रहे हो? टिमोथी ने सर उठाते हुए मार्को की तरफ देखा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा टिमोथी, मार्को बोला। मगर कैसे, किस तरह? टिमोथी बोला। हम अभी फ्लैट में चलेंगे। मैं तुम्हें वो तमाम नकद रकम दे दूंगा जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तुम्हारे पास अभी काफी वक्त है। मैंने लाश झाड़ी की आड़ में छुपा दी है। पुलिस को इसका हाल सुबह से पहले किसी सूरत मालूम नहीं हो सकता, बल्कि मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा देर लग जाए, और तुम इस मोहलत से फायदा उठाते हुए बहुत दूर जा चुके होगे। वो तुम्हें कभी तलाश नहीं कर सकते, मार्को ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं फरार हो जाऊं? टिमोथी ने कहा। तुम्हारे जहन में इससे बेहतर कोई तजवीज हो तो बताओ, मार्को बोला। लेकिन इस तरह तो मैं बिजनेस में अपने हिस्से और मैं शेरोन दोनों से हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा, टिमोथी बोला। आदमी आजाद है तो सब कुछ कर सकता है, मार्को ने कदरे नर्श लहजे में कहा। दुनिया में दूसरे कारोबार भी हैं और दूसरी लड़कियां भी, लेकिन अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल बसर करने का मौका तुम्हें सिर्फ एक ही मर्तबा मिल सकता है। क्या तुम ये बेहतरीन साल जेल में गुजारना चाहते हो? और फिर इस तरह भी तो तुम्हें अपने बिजनेस और गर्लफ्रेंड से हाथ धोना ही पड़ेंगे। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, और मेरी अकल में इससे बेहतर कोई और तजवीज नहीं आती कि तुम जल्द अज जल्द इस शहर से निकल जाओ, इतनी दूर जहां कानून का हाथ तुम तक ना पहुंच सके, और फिर कभी पलट कर मत देखो। इन हालात से घबराने और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में दूसरे लोग इससे कहीं ज्यादा खराब हालात से दो चार होते रहते हैं, मार्को कह रहा था। टिमोथी खामोश हो गया। फिर उसे खुद को संभालते हुए कार स्टार्ट की और वापस मार्को के फ्लैट की जानिब चल दिया। मार्को को खुशी थी कि इस वक्त रात थी और कार में भी अंधेरा छाया हुआ था, वरना टिमोथी इसके चेहरे से इसकी दिली मुसरत का अंदाजा जरूर लगा लेता। वो लिफ्ट के जरिए 5वीं मंजिल पर पहुंचे जहां मार्को का फ्लैट वाक़ था। मार्को ने फ्लैट का दरवाजा खोलकर पहले अपने दोस्त को अंदर जाने का मौका दिया और फिर खुद भी अंदर दाखिल होते हुए बिजली रोशन कर दी। इस मर्तबा वो रिहायशी कमरे में ही रुक गए। इस तरह मुंह ना बसोरो टिमोथी, मार्को ने अपने दोस्त का बाजू पकड़ते हुए कहा। तुम यहाँ से हजारों मील के फासले पर एक नए नाम से एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर सकते हो, और कुछ मुद्दत गुजरने के बाद ये सब बातें एक परेशान ख्वाब से ज्यादा मालूम नहीं होंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे लिए कितनी रकम का इंतजाम कर सकता हूँ, मार्को बोला। टिमोथी जैसे बेजान कदमों से चलते हुए कमरे की खिड़की तक गया और इसे खोल दिया। बारिश रुक चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और बाहर झांकने लगा। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मार्को वापस आ गया। ये $500 हैं टिमोथी, उसने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा रकम फराहम नहीं कर सका, लेकिन अगर तुमने इसे एहतियात से खर्च किया तो ये तुम्हें काफी दूर तक लेकर जा सकती है। टिमोथी ने नोट ले लिए। इस तरह उनकी तरफ देखा जैसे उसे पूरी तरह एहसास ना हो कि उसके हाथ में क्या चीज है, और फिर उसने नोटों को अपनी जेब में रख लिया। पहली मर्तबा वो कुछ मुतमईन और पुरसकून नजर आ रहा था। कत्ल, उसने बड़े अजीब से लहजे में किसी कदर मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो मार्को कि अगर एक मर्तबा आदमी इस जज्बाती झटके पर काबू पा ले कि वो कातिल बन चुका है तो फिर इसका तमाम तर्ज अमल यकसर तब्दील हो जाता है। तुम इस बारे में सोचना ही छोड़ दो, मार्को ने मशवरा दिया। आखिर क्यों ना सोचूं? एक बार तुम्हारे हाथ से किसी का खून हो जाए तो इंसानी जिंदगी की कदर मंजिलत एकदम बदल जाती है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि कोई कीमत ही नहीं रहती, टिमोथी ने कहा। मार्को ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हें एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए, वो बोला। जितनी मोहलत भी तुम्हें हासिल है, इससे फायदा उठाते हुए यहां से जिस कदर दूर जा सकते हो चले जाओ। लेकिन मुझे अपनी बिजनेस और अपनी महबूबा को इस तरह छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, टिमोथी ने इत्मीनान से जवाब दिया। खास तौर से जबकि अब सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मुझे इस आदमी का कातिल साबित कर सकती है। बारिश ने अब तक वो तमाम निशानात मिटा दिए होंगे जो मेरी कार के टायरों से जाए हादसे पर बने होंगे। इसके अलावा अगर मेरे जूतों के निशानात वहां रह भी गए हों तो मैं बड़ी आसानी से अपने जूतों को ज़ाया कर सकता हूं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक शख्सियत बाकी रह जाती है, और वो तुम हो मार्को, जो मेरे इस कत्ल के गवाह बन सकते हो, टिमोथी कह रहा था। और इससे पहले कि मार्को कुछ जवाब देता, टिमोथी ने इसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, और ठीक इस वक्त जबकि वो घूंसा खाकर नीचे गिर रहा था, टिमोथी ने इसे शानों से पकड़ा और उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया, और फिर उसे खिड़की के नीचे पड़ी रबड़ की चटाई को पैर मारकर पीछे खिसका दिया, जिससे हादसे की सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई थी। टिमोथी पुलिस के सामने बड़ी अफसरदगी से
اس کے اندازے کی تصدیق میں گردن ہلا ہلا کر کہہ سکتا تھا کہ واقعی یہ بڑی افسوسناک بات تھی کہ کھلی کھڑکی سے بارش اندر آنے کی وجہ سے فرش گیلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عین اس وقت جبکہ مارکو کھڑکی سے باہر جھانک کر غالباً بارش کے رکنے یا نہ رکنے کا اندازہ لگا رہا تھا، اس کے پیروں کے نیچے ربڑ کی چٹائی پھسلی اور وہ کھڑکی سے نیچے گر پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔